بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے اور اس کا موضوع ہے، ابھی ایک شعر مجھے موصول ہوا ہے احمد علی حاکم صاحب کا، جو کہ بزم احمد علی حاکم ٹائٹل کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا ہے، اور اس میں احمد علی حاکم صاحب کیا فرما رہے ہیں پہلے آپ وہ سن لیں اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو احمد علی حاکم صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل علم۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم کے لیے یہ شعر نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ اہل علم یعنی کہ علم کی نفی کر رہے ہیں اور اہل علم سے پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، تو اب یہ پھر کن کے لیے یہ بھی سنیں۔ تو اہل عشق کے لیے یہ شعر، آپ اہل عشق جو ہے وہ سنیں کہ کیا سنا رہے ہیں آپ۔ فرمایا کہ تیرا اپنا عقیدہ ہے اور میرا اپنا عقیدہ ہے۔ اب کیا ان کا عقیدہ ہے؟ جڑا تینوں بشر دس دے میں او سمجھی خدا بیٹھا۔ تو اب آپ نے ان کا شعر سن لیا ہے کہ جڑا تینوں بشر دستا ہے میں او سمجھی خدا بیٹھا۔ تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو بشر آقا علیہ السلام کی صفت ہے، آقا علیہ السلام کی شان ہے، اور آپ نور ہونے کے باوجود، تمام نوریوں کے سردار ہونے کے باوجود آپ بشر بھی ہیں اور تمام بشریوں کے آپ سردار ہیں، اور آقا علیہ السلام کا بشر ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیں بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نکلوایا گیا کہ آپ فرمائیں میں تمہاری مثل ہوں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کی مثل ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے۔ تو یعنی آقا علیہ السلام کا بشر ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ آپ بیک وقت بشر بھی ہیں اور بیک وقت آپ نور بھی ہیں، اور آپ بشر ہونے کے باوجود تمام بشریوں کے سردار ہیں، اور نور ہونے کے باوجود آپ تمام نوریوں کے سردار ہیں۔ تو اگر آقا علیہ السلام کو کوئی خدا مانتا ہے یا اس طرح کا ایمان رکھتا ہے تو وہ عقیدہ ہے توحید کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اور آقا علیہ السلام کے آنے کا جو واحد مقصد ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس لیے وہی کلام، وہی نعت آقا علیہ السلام کے شایان شان ہے، جس کلام میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہ ہو اور آقا علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کیا جائے۔ اب ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی شان کم نظر آئے، آقا علیہ السلام کی شان کو بڑھایا جائے، یا جس ذات کو منوانے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اب اس ذات کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کو وہیں پہ خدا بنا لیا جائے، تو یہ بالکل جو ہے یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ آپ کے پاس شعر آتا ہے تو آپ اس کو ہرگز نہ سنیں، اگر کوئی آپ کے پاس پڑھتا ہے تو آپ اس کو بھی سمجھائیں کہ بھئی یہ جو شعر ہے اور یہ جو کلام ہے یہ کلام درست نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اور وہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے اس کو ہم نہ سن سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہم اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ نقل کفر نہ باشد۔ جزاک اللہ خیران۔